السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ زالے بی بی تو اپنے کمرے میں ہے دی جان۔ زرتاج گل کو لگا گلے میں اگلی سانس اٹک گئی ہے۔ اس نے خود زالے کو رقم کا بیگ پکڑا کر حویلی سے باہر کیا تھا۔ پھر کیسے اس کا دماغ اس کی ہوئی گڑبڑ کے تانے بانے سلجھانے لگا اور کچھ دیر بعد زالے بھی ان کے سامنے تھی۔ اس نے سب کو جانے کا کہا اور اسے بازو سے پکڑے مورے جان کے کمرے میں لایا تھا، جبکہ مورے جان بھی اس کے پیچھے تھی۔ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا، کوئی بتائے گا مجھے؟ اس کی دھاڑ پر ریشما اور زالے دونوں کی جان نکلی تھی۔ اور پھر زالے نے بھی ریشما والا بیان دیا، کیسے زرتاج نے اسے ڈرا دھمکا کر اور پھر کہیں مان نہ پا کر اس نے ریشما سے مدد مانگی تھی۔ زرتاج گل سے پیسے زالے نے لیے تھے اور کچھ دیر کو باہر گئی تھی، مگر اپنے پلان کے مطابق واپس آ گئی اور اپنی جگہ ریشما کو شمشیر کے ساتھ بھیج دیا۔ اس سب میں حاتب کو شمشیر کی غداری کھلائے جا رہی تھی۔ مورے نے آگے بڑھ کر اسے اپنے اثار میں لیا، وہ بھی اسی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ مورے جان، آج سے زالے ہمارے کمرے میں رہے گی۔ اس کی بات سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ داور خان افریدی کو پاکستان واپس آئے ہوئے ابھی چند دن ہوئے تھے۔ ان کے بھائی داؤد خان کو ساتھ کے قبیلے والوں کی لڑکی کے بھگانے کے جرم میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ زرمینہ کو لے کر وہ ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ واپس آتے ہی اس کے قبیلے والوں سے صلح کر لیں گے، مگر موت ان کو یہاں کھینچ لائی۔ ان کے دو بچے پریشے گل اور دائم خان افریدی داور خان نے اپنی پناہ میں لیے۔ ان کی ماں زرمینہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ دائم کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی دانی فائنڈ سے کوچ کر گئی۔ اس کے ازالے کے لیے جرگے نے دوسرے قبیلے کی لڑکی کو ونی کرنے کا اعلان کیا، مگر داور خان نے اس چیز کو منع کر دیا تھا۔ وہ خون کے بدلے خون ہی چاہ رہے تھے، مگر اپنے بچوں کا واسطہ دیتی دی جان نے جرگے کی بات ماننے کے لیے انہیں تیار کیا تھا۔ ان کے دو بیٹے ارباب اور حاتب، ان میں سے ایک کے ساتھ وہ لڑکی کا نکاح کر دینا چاہتے تھے۔ داور خان اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے، جن میں ارباب تو پہلے ہی شادی شدہ تھا، دائم حاتب ابھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ نہیں چاہ رہے تھے ان کے بچے ان رسم کے مجدار میں پھنس جائے۔ انہیں گلبانوں سے خود نکاح کرنا پڑا۔ دی جان نے اس معاملے میں مکمل چپ سادھ لی۔ داور خان کو اپنی من چاہی بیوی کا دل دکھانا بہت بے چین کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے گلبانوں کو آزاد کر دیا۔ عدت کے بعد اس کا نکاح اپنے خاندانی ملازم شیر خان سے کر دیا تھا۔ زندگی پرسکون رواں دواں تھی، جب اچانک ارباب خان کے قتل نے حویلی میں پھر سے قہر مچا دیا۔ اس بار کا فیصلہ بھی ان کی مرضی کا نہیں تھا۔ قبائل اور بزرگوں کی پگڑیاں انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی رسم و رواج کا پابند کر گئی تھیں۔ ایک اور گلبانو اس حویلی کی کنیز بننے آ رہی تھی، مگر اس بار معاملہ کچھ الگ تھا۔ آنے والی لڑکی دی جان کی بہن کی پوتی تھی، اس لیے دی جان نے حاتب کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ وہ بھلا اپنے بھائی کے قاتلوں کی لڑکی کو کیسے برداشت کرتا، مگر داور خان کی حکم عدولی اس کے بس میں نہیں تھی اور اسے لا کر حویلی کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ مکمل زرتاج کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی دلہن 20 سالہ حاتب کو کوئی مذاق نہیں لگا تھا، مگر اس سے شدید جھٹکا تب لگا جب داور خان نے زرتاج کو اپنے رباب کی محبت میں اسی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نکاح دوسری بار پڑھوا دیا گیا، وہ بھی اس سے جسے وہ بھابھی ماں کہتا تھا۔ ہم حاتب لالا کے کمرے میں نہیں جائیں گے مورے جان۔ وہ کب سے مورے جان کی منتیں کیے جا رہی تھی، مگر وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ زالے بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں ہی اچھی لگتی۔ مورے کی بات سنتے زالے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم حاتب لالا کی بیوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو زرتاج گل۔ زالے، آپ حاتب خان کی بیوی بن کر تب اس گھر میں آئی تھی جب صرف آپ 8 سال کی تھی۔ سنوارا لیا تھا ہم نے اپنے بڑے بیٹے کے قتل پر۔ مورے جان کے چہرے پر اس وقت پتھروں کی جیسی سختی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے نا مورے؟ زالے سنوارا ونی سے اچھے سے آگاہ تھی۔ وہ جب بھی گلبانو سے اس کے رشتے داروں کا پوچھتی، وہ کہتی، بیٹی، جو لڑکیاں ونی ہو کر آتی ہیں ان کا کوئی مائکہ اور سسرال نہیں ہوتا، وہ شاید لڑکیاں ہی نہیں ہوتی۔ مرضی جس کھونٹے سے باندھے مالک کی مرضی، چارہ ڈالے نہ ڈالے۔
تو کیا اس نے بھی اپنی ماں جیسی قسمت پائی تھی؟ پر کیوں؟ شیر خان نے بڑے خان کے بیٹے کا قتل کیوں کیا اور زرتاج گل اسے داور کی بادشاہ کہنا؟ اس کے دماغ میں ان گنت خیال بھرے جو گل بانو دے سکتی تھی۔ پھر اس کا گھر کا یا کوئی فرد؟ مورے آپ کے بڑے بیٹے کا قتل کس نے کیا؟ وہ تو آج تک اس چیز سے انجان تھی۔ مورے کا کوئی اور بھی بیٹا ہے دائم اور حاتم کے علاوہ؟ تمہارے باپ کل زمان خان نے قتل کیا تھا ارباب خان کو، ایک اور دھچکا اس کی ذات پر۔ تو کیا گل بانو اور شیر خان کی بیٹی نہیں مورے جان؟ مورے جان نے شاید اس کے چہرے پر تحریر سوال پڑھ لیا تھا۔ گل بانو داؤد خان کے قتل پر بنی ہو کر داور خان کے نکاح میں آئی تھی، مگر جو روایت سے سرکش رہے، اپنی ذات سے کسی اور کو جوڑ کر خدا کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، اسی لیے انہیں اسے طلاق دی اور گل شیر سے اس کی شادی کر دی تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ اور کچھ سال بعد تم آ گئی حاتم کے نکاح میں۔ زرتاج گل کے رویے سے تنگ آ کر بڑے خان نے تمہیں گل بانو کی گود میں ڈال دیا تاکہ ایک الگ گھر والے ماحول میں رہ سکو، ورنہ زرتاج اور باقی حویلی کے لوگوں کی نفرت دیکھ کر ہم کسی مظلوم کی آہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ایک نظر بے آواز روتی زالے پر ڈالی جو بنا کچھ بولے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک عروسی جوڑا تھا جو یقیناً مورے کا اپنا سوٹ تھا۔ ہماری خواہش ہے تم یہ زیباً تن کرو، ہمیں اس حویلی کا وارث چاہیے۔ زالے ہماری تمام امیدیں آپ سے جڑی ہیں، یقیناً آپ ہماری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ جائیں، ہم آپ کو کچھ دیر تک حاتم کے کمرے میں چھوڑ کر آئیں گے۔ مورے جان اپنا فیصلہ سنا کر جائے نماز اٹھائے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ جو واضح اشارہ تھا اب وہ اس کمرے سے جا سکتی ہے۔ اپنے مردہ وجود کو اٹھائے زالے کمرے سے باہر آئی، ایک نظر اس جوڑے پر ڈالی اور مورے کی بات پر عمل کرنے لگی۔ اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ 30-40 سال پرانا غرارہ آج بھی ایک نئی شان لیے ہوئے تھا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نگاہ ڈالی تو کچھ روایتی دلہنوں والا احساس بیدار نہیں ہوا۔ تبھی دروازہ کھول کے ریشما اندر آئی۔ زالے بی بی، یہ دی جان نے بھجوائے ہیں، کہا ہے آپ کو پہنا دوں۔ ہاتھوں میں زیور لیے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ ریشما کو دیکھتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہار سنگھار کرنے لگی۔ یہ دی جان کے خاندانی زیور ہیں، پہلے تو زرتاج بی بی کے پاس ہوتے تھے شاید اپنی باتوں میں، مگر ریشما اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی۔ کچھ دیر میں مورے اسے اپنے ہمراہ لیے حاتم کے کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی، بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی، جہاں اندر کا منظر دیکھ کر ان کو بنا دستک اندر داخل ہونے پر افسوس ہوا، وہیں زالے کو زرتاج کی اترن سے گھن آئی تھی۔ سامنے ہی وہ حاتم کے گلے لگ گئی، بھیگی پلکیں لیے کھڑی تھی۔ زالے کا سجا سورا روپ دیکھ کر ایک قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ زالے اپنے شاندار استقبال پر نم آنکھوں سے سامنے ٹھہرے اپنے مالک کو دیکھنے لگی تھی۔ مورے جان نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا، حاتم کو اپنے پیچھے کا اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زالے کو تو جیسے موقع چاہیے تھا، وہ تکیے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اس کے پاس رونے کی وجوہات زیادہ تھیں، اس کے آنسو کم بڑھ جانے تھے۔ حاتم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جہاں رات کے 4 بج رہے تھے۔ اس سب ہنگامے میں کوئی نہیں سو پایا تھا۔ ایک مطمئن سی نگاہ اس پر ڈالے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دھڑ دھڑ سے دروازے کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر تو سچویشن سمجھنے میں لگی، کیا مصیبت آ گئی ہے جو اتنا اندھا دھند دروازے پر دستک دی جا رہی ہے؟ حاتم کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ رات کا واقعہ تو بھول گئی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے بستر پر کھڑی ہوتی دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے ہی زرتاج چہرے پر شدید غصہ لیے نظر آئی۔ ایک نظر سامنے وجود بے ترتیب انداز میں کھڑے دوپٹے سے لاپرواہ زالے پر ڈالی اور آگے بڑھی۔ خان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زالے کو دھکا دینے والے انداز میں ہٹاتی حاتم کے سامنے آ ٹھہری۔ یہ کیا طریقہ ہے زرتاج گل، کسی کے کمرے میں آنے کا؟ حاتم کے لہجے کی سختی کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کسی کا کمرہ نہیں حاتم خان، میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اب اگر کوئی فالتو کے لوگ اس میں گھس آئے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے حاتم تم سے، کیا کچھ دیر تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ طنزیہ انداز میں زالے کو مخاطب کیا جو ابھی دروازے کے نزدیک ٹھہری تھی۔ جی جی ہکلاتے ہوئے باہر کی جانب کو بھاگی۔ تبھی حاتم نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ نے جو بات کرنی ہے اس کے سامنے ہی کریں۔
زالے کو گھورتے ایک جگہ پر رکنے پر مجبور کیا۔ زرتاج گل حاتب کی بات پر سن کر تلملائی۔ کیوں بھول رہے ہو کہ یہ کس خاندان کی ہے؟ زرتاج گل آپ نے جو بات کرنی ہے کریں اور جائیں۔ حاتب کا بے پرواہ انداز دیکھ کر وہ کراتی باہر کو گئی۔ زالے حاتب نے مجبوروں کی طرح سر جھکائے زالے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جی حضوری کرتی اس کے سامنے آ ٹھہری۔ حاتب نے کلائی سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے ساتھ آ لگی۔ رات آپ اپنے حسن کا خراج وصول کرے بغیر ہی سو گئی۔ دونوں بازو اس کی کمر پر ڈالتے خود میں بھینچا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم مورے جان کو اور سب کو میری اصلیت بتا دو گی؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ معاف کر دے لالا، میں انجان تھی۔ اس کی بات سنتا حاتب سخت بدمزہ ہوا۔ لڑکی شوہر ہوں تمہارا، یہ لالا کی میخ لگا کر رشتوں کا تقدس نہ پامال کرو۔ خود سے الگ کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ زالے نے اپنی رکی ہوئی سانس باہر کی، کمرے سے نکلتی اپنے کمرے میں آ گئی جہاں لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ناچارن اسے حاتب کے کمرے میں ہی آنا پڑا۔ سامنے ہی وہ موجود اسے دیکھنے لگا۔ کہاں گئی تھی زالے خان افریدی؟ وہ دھیمے قدموں سے اس کے سامنے آیا۔ جانتی ہو حاتب خان کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں، پھر بھی کوشش کر رہی ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بہتر ہوگا، اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو اچھا ہوگا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا حاتب خان، مجھے گھن آتی ہے آپ سے، آپ اور بھابھی ماں چٹاخ۔ زالے کی بات درمیان میں پڑنے والے تھپڑ نے ادھوری چھڑوا دی۔ انجانے میں آ بیل مجھے مار والی بات کر گئی۔ حاتب خان غضبناک ہوتا اسے بستر پہ گرائے، خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ جانتی ہو کون ہو تم؟ ایک قاتل کی بیٹی۔ اس کے باوجود مورے جان کے کہنے پر تمہیں عزت دی گئی، پریشے اور زرتاج گل کے برابر عزت دی گئی، تمہیں اس عزت کے قابل نہیں۔ زالے کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ شروع ہوتا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ دو کوڑی کے لوگوں میں پلی بڑھی ہو نا، اس لیے ان جیسا ری ایکٹ تو کرو گی۔ پہلے دن ہی تمہاری اوقات دکھا دی جاتی تو تمہاری جرأت نہ تھی حاتب خان کے آگے زبان چلا سکو۔ تمہیں جب جب دیکھوں میری آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی خون میں لت پت لاش سامنے آتی ہے اور تمہیں حاتب خان سے گھن آتی ہے۔ وہ کہیں سے بھی اسے حاتب خان نہیں لگا جسے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے دیکھتے آ رہی تھی۔ صحیح کہتی ہے زرتاج گل، نیچ خاندان کو سر پر بٹھائیں گے تو اپنی حیثیت پست کریں گے۔ آج کے بعد مجھے تم اس کمرے میں نظر نہیں آؤ گی، بلکہ ریشما کے ساتھ اس کے کوارٹر میں رہو گی تاکہ تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو۔ وہ کچھ بولنے کو پھڑپھڑائی۔ حاتب خان نے اس پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کی زبان پر تالے لگا دیے۔ ایک سسکی لبوں سے خارج ہوئی مگر حاتب خان کی جنون خیزیوں میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ مورے جان کو اس گھر کے لیے وارث چاہیے۔ جس دن مجھے مل گیا تم بھی میرے لیے گل بانو جیسی۔ اس کی سماعتوں پر سیسا انڈیلتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے وجود اور اپنی ذات کی پامالی زالے کو بری طرح گھائل کر گئی تھی۔ اس کی وحشتوں کے نشان چھپانے کو ریزہ ریزہ وجود لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ مردان خانے میں آتے ہی اس نے اپنا غصہ سامنے موجود شیشے پہ اتارا جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔ چھوٹے خان اس کا گاڑھ لہولہاتا ہاتھ دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو حرمت لالا پلیز۔ پر خان آپ کا ہاتھ بہت زخمی ہے، مرہم پٹی کرنے دیتے۔ کن کن زخموں پر پاہے رکھو گے لالا؟ جاؤ، یہ زخم ان سے بڑھ کر تو نہیں جو میرے وجود کو اندر سے چھلنی کر رہے ہیں۔ حرمت لالا اسے ناسمجھی سے دیکھتے باہر کی جانب چلے گئے۔ آنکھیں بند کرتے ہی زالے اپنے وجود سمیت اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نازک کلی کو مسل کے رکھ دیا۔ کیوں تم اتنے وحشی بن گئے حاتب خان؟ اس نے پھر سے اپنا زخمی ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ جو اذیت کا احساس کسی طرح بھی اس کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ حرمت لالا سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ وہ گاؤں کے ڈاکٹر کو لیے اس کے پاس آئے۔ اب حاتب بنا کچھ کہے پٹی کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے سکون آور ادویات دے کر جا چکا تھا۔ تبھی مورے جان کو نوکروں کی زبانی اس کا حال پتہ چلا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی آئیں مگر اسے آرام کرتا دیکھتا خاموشی سے واپس چلی آئیں۔ ریشما کو کہہ کر زالے کو بلوایا۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے جو حاتب نے خود کو زخمی کر لیا، مگر اتنا ضرور کہیں وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ زرتاج سے ہمیں کسی طرح کی رحمدلی کی امید نہیں۔ اچھا ہو کہ زالے آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کر لیں۔
مورے جان نے اسے آس بھری نظروں سے دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی زرتاج سے شادی کے باوجود بھی حاتم کے چہرے پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں آئی جو ایک شادی شدہ جوڑے کا خاصہ تھی۔ ضالع خاموشی سے ان کے احکامات سنتی رہی۔ اب کیا ان کو بتاتی ان کے لاڈ صاحب نے اس حویلی کے ملازموں والی حیثیت دی ہے، اس کی ازواجی حقوق کو کسی بھیک کی طرح اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں، ہمیں آرام کرنا ہے۔ ضالع کی قسمت شاید روٹھ گئی تھی، تبھی اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں اس کے لیے سختی در آئی تھی۔ مورے جان جو کل تک اسے پروں میں لیے پھرتی تھی اپنی اولاد کے لیے، لیکن انہیں ضالع کو بھلا دیا، ایسے میں اسے گلبانو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آہا، نئی نویلی دلہن کیا حال بنا رکھا ہے، لگتا ہے خان نے زیادہ منہ نہیں لگایا تبھی اجاڑ دیا بنی پھر رہی ہو۔ زرتاج اس کا راستہ روکے تنفی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ لگتا ہے حاتم خان نے ان ہونٹوں کا رس ایک ہی دن میں چوس لیا ہے تبھی قیامت خیزیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ضالع ہکا بکا اس کی بے باک گفتگو اور اتنی قریب بات سننے لگی، مگر وہ نہ جانے کیوں ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہی چیز زرتاج کو اور زیادہ بڑھاوا دینے لگی۔ تم حاتم خان کی رکھیل تو بن سکتی ہو، بیوی نہیں، کیونکہ بیوی ایک ہی ہوتی ہے، من چاہی اور خاندانی۔ تم میں کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہو، اس کے لیے کچھ دنوں کا شوق ہے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپاتی وہ آگے کو بڑھ گئی۔ ضالع کے قدم اس کے الفاظوں میں جکڑے ہوئے فریز ہو گئے تھے۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، اس کی اوقات تو وہ اسے ایک دن میں یاد کروا چکا تھا، پھر وہ کس امید پر اس کی نواشیوں کی توقع میں تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد نہ تو حاتم نے اسے بلوا دیا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ حاتم کا سامنا کر سکے۔ موسم نے پھر سے کروٹ لی اور شدید سردیاں لوٹ آئیں۔ ریشمہ کی زبانی اسے معلوم پڑا، وہ زرتاج کو لیے شہر گیا ہے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، بھلا اس کی کیا حیثیت تھی اس حویلی میں؟ شاید حاتم بھول ہی گیا تھا۔ وہ اس کا خطا وار ہے۔ اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے دیر نہیں گزری تھی جب اسے لگا کوئی اس پر جھکا ہے۔ ایک خوف کے زیر سایہ آنکھیں کھولیں، ایک انجان شخص کو سامنے دیکھ کر بے اختیار چیخی، مگر مقابل نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا۔